احط بما لم تحط به میں اتھوں ہو کے آیا ویک کے آیا جتھے اج توڑی جناب نو پتہ ہی کوئی نہیں تھے کون رہندا ہے کون نہیں رہندا ہے کہندی حکومت ہے کہندی حکومت نہیں انہاں دا مذہب کیا ہے عقیدہ کیا ہے رہن سہن کیا ہے برادری کیا ہے جناب نو پتہ کوئی نہیں نہ ہے اے نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھیا ہے او ظالمہ ایک آیا میری بارگاہ دے اندر لیٹنا ہے تے دعا نال اے جملے نہ مینوں پتہ کوئی نہیں تے ہد ہد نو پتہ ہے نہ ہے ایک کیوں جیا گستاخ ہے نہ کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام دا صحابی بولے آئے نہ کوئی جن بولے آئے نہ سلیمان علیہ السلام نے گل کیتی ہے ادا انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم اے حضرت جی میں اس علاقے گیا جتھے کا عورت حکمران نہ ہے انی وجدت امرأة تملکہم اس قوم دی عورت حکمران مردان دیتے حکومت عورت بھئی کریں دیئے نہ ہے اتے ایو جئیے وجدت امرأة تملکہم اوتیت من کل شیئن اللہ نے انہوں ہر شے دے رکھی جتنیاں انسانی ضروریات دیاں چیزوں دیاں نے اللہ نے ساریوں نو دے دیتیاں نے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ او دا میں تخت وے کے آیا بہت عظیم شان تخت دی مالک وجدت اللہ اللہ وجدتها وقومها او سلیمان پیغمبر اللہ دی توحید تے وحدت دیاں دعوت دیون والا پیغمبر لا الہ الا اللہ دے مسئلے بیان کرن والے آئے میں اس سرزمین تو ہو کے آیا جتھے عورت حکمران ہے تے مرد حکمران نہیں انہوں نے ہر شے اللہ دا دیتو یا بڑا کرم تے فضل ہے او دا تخت بڑا ہے لیکن سنو حضرت جی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ میں اس قوم نو ویکھیا سورج دے پجارین اللہ نے دیتا تے بہوں کچھ ہے مگر اللہ دی پہچان سیان ہے اللہ نے طاقتاں دے دیتیاں حکومتاں دے دیتیاں دنیا دیاں نعمتاں دے دیتیاں مگر کیوں جے عقیدہ رکھ دینے یسجدون للشمس من دون اللہ اے ملکہ بھی تے دے سارے منن والے تیرے آیا بھی اے سورج دے پجاری تے کیوں ان سنو اللہ دی قسم ایک پرندہ رب دا عقیدہ پہ بیان کر دینا ہے تیرے میرے نالوں سوچ اللہ نے عقیدہ توحید دی پہچان رب نے پرندیاں دے اندر بھی کرا دیتی ہے چونٹی بولی ہے تے اللہ دی توحید بھی بیان کرن دیئے اے ہد ہد بولے ہے تے کی پیادہ ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ حضرت جی او شیطان دے مکر فریب چا گئے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ شیطان نے انہوں بڑے سونے کر کے انہوں دے آمال مزین کر چھوڑے نے کھڑے سورج دے پجارین تے اپنے آپنوں ہدایت یافتہ آخ دینے ترقی یافتہ قوم آخ دینے نیک قوم آخ دینے کیوں فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ شیطان نے انہوں دے برے اعمال انہوں سونے کر کے پیش کر دیتے نے نا جس دی وجہ کر کے اے راہ راست تو ہٹ گئے تے ہدایت نہیں آئے سنو گو ارمان کر کے کیا دائے اے ہد ہد پرندہ اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون
پرندہ کہتا ہائے افسوس اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، ہائے ظالم ہے، اللہ نو سجدہ کیوں نہیں کرن دے، اللہ دی عبادت کیوں نہیں کرن دے، اللہ نو سور دے پکار دے کیوں نہیں، اللہ دی بندگی کیوں نہیں اختیار کر دے۔ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، جیڑا اللہ سمان تو بارش برسا کے زمین چوں تنکے تے کیڑے مکوڑے بنا کے اساں جائے پرندیاں دی غذا دا انتظام کیتا۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے، پرندہ ہے پرندہ، مگر اللہ نے ہر ایک دے اندر اپنی معرفت رکھ دیتی ہے۔ کیا دا کھڑا ہے؟ ہائے بد قسمت کیسے نے، الذی یخرج الخبا فی، اس تے اپنی گل کرنی ہے نا کہ جس اللہ نے زمین چوں کیڑے مکوڑے تنکے پیدا کیتے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں پیدا کر کے اساں جائے پرندیاں دی غذا بنائی ہے، اللہ اللہ اس نو نہیں پوج دے، اس دی عبادت نہیں کر دے۔ اللہ اللہ، یہ تقریر ساری کرن دے بعد حضرت صاحب کیا فرمان لگے، انہی فرمایا بس کر، تم آج ویدہ پہ میں نو پہلے ہی پتا ہے، میں نو بولو پہلے ہی پتا ہے، جی میں ساڑھے موئے بھی جاندے نے، جیندے تے جیندے رہ گئے، اے لتاں دی رو آنکھ لو، ادھوں حضرت صاحب ویدے پہن، کوئی آدھا سران دیوں آنکھ لو، ادھوں نیڑے ہو کے سن دے پہن، مویاں دے بارے، وہ مٹی چ گئے ہویاں دے بارے، جنہاں دا روح رب نے قبض کر لے، بے جان دھڑ زمین دے اندر اتنے ناقابل انسان ہو جاندہ ہے۔ حضرات جے توڑی روح دی عزت ہے، روح نہیں کئی لوگ ساڑ دیندے نے، کون ہے کس نو سڑیں دے پن، بابے دے جسم نو، قابل نہیں رہا، قابل ہے، ہائے ہائے قابل نہیں رہا۔ اور مجوسی لوگ بابا اما مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم سننے والے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں باوقار، با پردہ، با شرم، با عزت، لائق صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین، جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، ساری کائنات تے جس دا قبضہ قدرت ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جس وقت چاہے، جس واسطے چاہے، مالک کائنات کر سکتا ہے۔ اس دے ارادے انہوں پوری کائنات مل کے بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس اللہ عز و جل دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، درخواست ہے کہ اے مالک الملک، اے ارحم الراحمین، اے عرش عظیم دے مالک، اے اللہ اساں سارے انہوں باقی ساری زندگی اعمال صالحہ نال گزارن دی توفیق عطا فرما۔ برے اعمال کولوں، بری سوچ، برے عقیدے، نظریے، فکر کولوں اور برے لوگاں کولوں سانوں بھی، ساڈی اولاداں نوں بھی، ساڈے گھر والیاں نوں محفوظ فرما۔ اے اللہ ساڈی زندگی ساری اعمال صالحہ نال گزر جائے اور ساڈا خاتمہ اللہ ایمان تے ہو جائے، اور موت دے وقت میری اور آپ سب دی زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید دی ساری تعلیمات، جتنے واقعات قرآن مجید دے اندر، جتنے قصص قرآن مجید دے اندر، جتنی امثال، امتثال، جتنیاں مثالاں، جتنے رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر واقعات بیان کیتے نے، قرآن مجید دے اندر کسی آیت دے اندر رب کائنات نے بشارت دیتی ہے، خوشخبری دیتی ہے، کسی آیت دے اندر رب کائنات نے ڈرایا ہے، کسی آیت دے اندر رب کائنات نے بشارت اخروی دیتی ہے کہ دن قیامت دے کون کامیاب ہوئے گا۔ کسی آیت دے اندر رب کائنات نے تخفیف اخروی دیتی ہے، آخرت تو ڈرایا ہے۔ غرض ہے پورا قرآن انسانیت دی ہدایت اور رہنمائی واسطے ہے۔ قرآن دے اندر اگر کوئی واقعہ ہے تو صرف واقعہ دے طور تے نہیں، اس دے اندر بھی انسانیت دی فلاح و بہبود ہے۔ قرآن دے اندر رب کائنات نے کسی چیز دی کوئی مثال بیان کی تھی، اس مثال نو بھی صرف مثال نہیں، رب کائنات نے اس دے اندر بھی انسانیت دی ہدایت رکھی۔ رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر کہیں مچھر اور مکھی دا ذکر کیتا ہے۔ اندازہ لگا یہ مچھر ایک معمولی چیز، قرآن دے اندر مچھر دا ذکر ہے، مکھی دا ذکر ہے، اس
دے اندر بھی رب کائنات نے انسانیت دی ہدایت فلاح و بہبود رکھی ہے۔ قرآن مجید دے اندر سابقہ امتاں دے واقعات نے، اس دے اندر بھی رب کائنات نے اس امت دی بھلائی اور خیر خواہی رکھی ہے۔ تو قرآن مجید ہمیشہ اول تو آخر لا کے قرآن مجید ہدایت دا منبع، رشد و ہدایت دا مرکز ہے۔ قرآن مجید دے اندر بنیادی زیادہ تر 3 عقیدے بیان ہیں۔ ویسے تے انسان دے مسلمانہ دے بنیادی عقائد دے اندر فرشتیاں دا مننا، تقدیر دا مننا، اللہ دی وحدانیت دا مننا، رسولاں دی رسالت دا مننا، آخرت دا مننا، لیکن بنیادی پورے قرآن دے اندر اللہ رب العزت نے 3 عقیدے زیادہ تر قرآن دے اندر بیان کیتے ہیں کہ یہ 3 نظریات، 3 سوچاں دا عامل انسان ہوئے گا تو اس دی دنیا بھی کامیاب ہے، اس دی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اگر یہ 3 سوچ، 3 نظریے، 3 عقیدے اس انسان دی زندگی وچوں نکل جان، انہاں 3 وچوں ایک بھی نکل جائے تو انسان ساری دنیا دے اسباب تلاش کر کے مر جائے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پہلا عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو ساری کائنات دے اعمال صالحہ کر لے، زندگی بھر اپنی سوچاں دے مطابق بندگی و عبادت کرے، ساری دنیا نال الگ تھلگ ہو جائے، ساری دنیا کو الگ ہو کے کسے علیحدگی دے اندر بیٹھ کے اور رب رب کر دیا مر جائے، اگر اس دا عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ دے مطابق نہیں، یہ انسان کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مختصر دوسرا عقیدہ قرآن مجید نے جس تے سب تو زیادہ زور دیتا ہے عقیدہ توحید تو بات، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے رسول دی رسالت نو تسلیم کرنا، توجہ کرنا، اللہ دے رسول دی رسالت نو تسلیم کرنا، محض محمد الرسول اللہ کہنے نال کامیابی نہیں ہوئے گی۔ اللہ دے رسول دی رسالت تسلیم کرے کیسے؟ پیغمبر دی دعوت مننے، 3 عقیدے پیغمبر نال رکھنے ضروری نے۔ پیغمبر دی دعوت مننے، لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر دی عزت کرے کہ ساری کائنات دے مقابلے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام و عزت ایسے ہوئے کہ ساری کائنات چھوڑنی پہ جائے، ساری دنیا دے رشتے چھوڑ دے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چھوڑنا۔ قرآن نے جگہ جگہ تے فرمایا ہے میرے رسول نو مننے، عزروہ، میرے رسول دی دھڑ اور حمایت کرے۔ اگر رسول اللہ دی حمایت نہیں کرتا، اس نے رسول دی عزت نہیں کی تھی۔ جس دی حمایت کر رہے اس دی عزت کر رہے۔ فرض کرو باپ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان ایک چیز دے اندر مقابلہ آ گیا، باپ آخدہ بیٹا ایسے کرنا ہے، اللہ دے رسول فرماندہ نہیں ایسے کرنا ہے، اللہ فرماندہ نہیں تھے عزت کر میرے پیغمبر دی، باپ دی بات چھوڑ دے، میرے محمد دی بات نہیں چھوڑنی ہے۔ مقابلہ آ جائے اللہ دے رسول دا اور دنیا دے کسے امام و مولوی دا، کسے مرشد دا، کسے فقیہ دا، کسے پیر دا، کسے گدی نشین دا، اللہ فرماندے خیال کرنا میرے پیغمبر دی عزت و احترام ہے، مولوی چھوڑ دے میرا محمد نہیں چھوڑنا، رسم و رواج چھوڑ دے میرا مصطفیٰ نہیں چھوڑنا، قوم چھوڑ دے میرا مصطفیٰ نہیں چھوڑنا۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دی عزت و احترام ایسا کرے ساری کائنات تو بالا دست رکھے تے میرے محمد الرسول اللہ نے رکھے۔ تیسری چیز پیغمبر دی حیثیت اور اتھارٹی نو تسلیم کرے۔ اللہ نے پیغمبر دی کیا حیثیت بنائی ہے، کیا اتھارٹی بنائی ہے؟ پیغمبر دی حیثیت کیا ہے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے
اللہ فرماندے نے اس تو بعد دنیا کائنات دے کسے دی بات دا کوئی وزن نہیں ہے، ساری کائنات نالوں زیادہ وزن ہوئے گا تو میرے محمد دی بات دا ہوئے گا۔ اے حیثیت ہے میرے پیغمبر دی۔ 1,24,000 انبیاء کرام بھی میرے محمد الرسول اللہ دے مقابلے دے اندر سب تو زیادہ بات مننے گا تو مصطفیٰ دی مننے گا۔ چھوڑ دے تورات، چھوڑ دے انجیل، حالانکہ اللہ دیاں کتاباں نے آسمان تو نازل ہوئیاں نے، اللہ فرماندے نے میں مصطفیٰ دی حیثیت تے اتھارٹی یہ بنائی ہے، جتھے محمد آ جائے اتھے کسے اور دی بات چل سکتی۔ تیسری چیز اللہ فرماندے نے مرن تو بعد زندہ ہون دا عقیدہ رکھنا، اللہ دی بارگاہ چ آخرت دا عقیدہ رکھنا کہ ہر انسان نے میرے سمیت مرن دے بعد دن قیامت دے اٹھنا ہے اور مالک کائنات نو اپنی زندگی دے ایک ایک سانس دا حساب دینا ہے۔ جب تک کہ عقیدہ اور نظریہ زبانی نہیں، انسان دے دل دے اندر نہیں ہوئے گا، کدی یہ زندگی کامیاب نہیں گزار سکتا۔ جب تک کہ عقیدہ نہ ہوئے کہ میں ایک ایک سانس دا حساب دینا ہے، میرے کو سوال ہونا ہے زندگی دے ایک ایک سانس دا، ایک ایک لمحے دا، مال دے ایک ایک ٹکے اور پیسے دا، میری جوانی دے گزرے ہوئے ایام دا، میرے علم دا، میرے نفس دے کردار دا، میری زندگی دی ایک ایک شے دا سوال ہوئے گا اور میں نو رب دی بارگاہ سوال دا جواب دینا پائے گا۔ یہ عقیدہ ہوئے گا تو کامیاب زندگی ہے۔ اگر یہ آخرت دی سوچ اور اپنے زندگی دی جواب دہی دا عقیدہ انسان وچوں نکل جائے، یہ سوچ اس دے دل و دماغ وچوں محو ہو جائے، کدی یہ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ تو ترائے عقیدے رب دے قرآن نے بیان کیتے نے۔ پہلا عقیدہ توحید ہے، اللہ نال انسان دا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ایک مخلوق اللہ دی جس نو اللہ نے صاحب وقار و صاحب اقتدار و صاحب اختیار بنایا ہے، محتاج، توجہ کرنا، کہ انسان جانوراں تو بھی زیادہ محتاج ہے، محتاج ہے اپنی زندگی دے ایک سانس دا، ایک سانس اوپر نیچے جو آ جا رہے اس دا بھی محتاج ہے۔ پوری دنیا مل کے اس نو ایک سانس دا اضافہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر رب نے اس دی سانس دی ڈوری کٹ دین دا فیصلہ کر لیا ہے، پوری کائنات مل کے اس نو سانس دی ڈوری بحال نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اتنا رب دی بارگاہ محتاج ہے۔ اللہ رب العزت اس دے کسے ایک جسم تے فیصلہ کر لین بیماری دا، ساری دنیا دے ڈاکٹر عاجز آ کے مر تے سکدے نے، جسم دا عضو تے کٹیا جا سکدا ہے، جتھے رب بیماری دا فیصلہ کر لے کوئی اس عضو نو بحال نہیں کر سکدا ہے۔ یہ اتنا محتاج ہے انسان، اپنے کھاون دے اندر محتاج، پیون دے اندر محتاج۔ میری اپنی اکھاں نے ڈٹھا ہے، 3-4 سال تو ایک بابے نو دیکھے ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، 4 پائی تے ہے، کوئی اس نو بیماری نہیں، کسی قسم دی نہیں، نہ فالج ہے نہ لکوہ ہے، اچھی گفتگو کردہ ہے، ہاتھ پیر ہلدے نے، سب کچھ کر رہے ہے، لیکن ٹھوس غذا نہیں کھا سکتا ہے۔ 5 سال تو ٹھوس غذا نہیں کھا رہا، لیکوڈ جوس پی رہے ہے، یخنی کھا رہے ہے، پانی والی چیز کھا رہے ہے۔ اللہ فرماندے نے میں جو فیصلہ کر دے میں تو محتاج اتنا ہے، تو دنیا دا افسر ہوئے، مولوی ہوئے، پیر ہوئے، شاہ ہوئے، گدا ہوئے، دنیا دا تونگر ہوئے، مالدار ہوئے، سارے اسباب تیرے پاس ہون، میں اگر ارادہ کر لواں کہ اس دے جسم دے اندر میں ٹھوس غذا دا لقمہ نہیں جان دینا، ساری دنیا دے ڈاکٹر بے بسی دا اظہار تے کر سکتے نے، میرے اور تیرے جسم چ ایک لقمہ بھی جان دی طاقت ہے۔ یہ انسان اتنا بے بس ہے۔ اس دے بس دے اندر کیا ہے؟ اس دی نگاہ دے اندر ہے رب دا محتاج،
بولن وچ رب دا محتاج، کناں دے سنن وچ رب دا محتاج، ہتھاں تے پیراں دی حرکت وچ رب دا محتاج، دل دی حرکت دے اندر رب دا محتاج، پھیپھڑیاں دے سانس دے اندر رب دا محتاج، جگر دے خون دے اندر رب دا محتاج، ہڈیاں دے گودے دے اندر رب دا محتاج، حتیٰ کہ زبان دے ذائقے دے اندر بھی رب دا محتاج۔ میں نے کل ایک آدمی بات کر رہے سی کہ کئی سال ہو گئے، ساڈا ایک دوست ہے بڑا امیر ہے، کئی سال پہلے دی بات ہے، پہلے ٹھیک ٹھاک ہے، اس دی زبان دا رب نے ذائقہ کھس لے ہے، اس نو کوڑی مٹھی پھکی کوئی شے دا ذائقہ ہی نہیں ہے۔ اس ایمان نال دسو اس دی کیا زندگی ہے جس نو کوئی زبان دا ذائقہ ہی نہیں کہ کیا کھا رہے ہے کیا پی رہے ہے، اور بے ذائقہ چیز دے اندر جان نو تیار نہیں ہے۔ دولت مند ہے، امیر ہے، مگر مالک کی کائنات دا محتاج ہے۔ اگر اللہ زبان دا صرف ذائقہ کھس لے، پوری کائنات بے بس ہے، اس نو زبان دا ذائقہ عطا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اتنا بے بس ہے۔ اس بے بس انسان نو اللہ نے با اختیار بنا دیتا ہے، با اختیار بنا دیتا ہے۔ زمین تے جیسے کردہ ہے ٹھیک ہے کر لے، یہ ظلم کرے، زیادتی کرے، گناہ کرے، نیکی کرے، اللہ نے اس نو با اختیار بنا دیتا ہے۔ فرمایا اس واسطے کہ دن کے ہمت دے تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس دے بارے پوچھاں گا، او محتاج ہو کہ اتنا آکڑ کھاں کیوں بن گیا ہوں کہ میں رب دے مقابلے چی آکڑ کرنی ہے شروع کر دیتی ہے۔ محتاج ہو کے تو تے سانس دا محتاج ہمیں، تو نگاہ دا محتاج ہمیں، تو کنہ دا محتاج ہمیں، تو چلن دا محتاج ہیں، تینوں کس نے اتھارٹی دیتی ہے کہ تو رب بن بیٹھا ہے؟ نہیں پوچھیا جائے گا اس پیر کو لوں، نہیں پوچھیا جائے گا اس تویز فروش کو لوں، نہیں پوچھیا جائے گا اس گدی نشین کو لوں، نہیں پوچھیا جائے گا درباراں دی چوکھٹ تے سجدے کرنے والے کو لوں، نہیں پوچھیا جائے گا جڑا اخدر ساڑھے بوے تے جڑا آ جائے اساں انہوں رنگ دینے ہیں۔ اللہ فرمانے نو تو تا اتنا محتاج ہیں کہ تو اپنی مرضی نال زبان دی حرکت نہیں ہلا سکدا، میں تینوں اختیار دیتے تو آکڑ کھا بن گیا، تو اپنے آپ نو رب بنا لے۔ عقیدہ توحید کیا ہے، لا الہ الا کیا ہے کہ بندہ اقرار کرے کہ اللہ میرے سمیت کائنات ساری محتاج ہے، بے نیاز ہے تو کلہ ہے، لا الہ الا اللہ، کلہ تو الہ ہے، تو ہی ہر قسم دی ضرورت کو پاک ہے، تو بھی ہر قسم دی محتاجی کو پاک ہے، اللہ ہر قسم دیاں کمزوریاں کو پاک ہے، ہر قسم دے عیباں کو پاک ہے، سبحان ہے تیری ذات، کوئی کمزوری کوئی عیب کسی قسم دی محتاجی تیری ذات دے اندر نہیں ہے۔ اللہ ساری کائنات محتاج ہے، میں جس نو بھی دیکھے ہے تیری بارگاہ چے محتاج دیکھے ہے، تین رب نو کلہ بے نیاز دیکھے ہے۔ انبیاء محتاج ہیں رب دے، یہ جو لدھا ملہ تے لدھا پیر دنیا دے چاند ٹکیاں دی خاطر لوکاں دے سامنے مشکل کشا بنیا بیٹھا ہے، حاجت روا بنیا بیٹھا ہے، اے لکیراں ہتھاں دیا دیکھدا بیٹھا ہے۔ آئے آئے محتاج ہو کہ کتنا بڑا آکڑ، کتنا بڑا تکبر، تو دوسرے دیا لکیراں دیکھ کے زندگی دے خوشی اور غمی دے فیصلے کرنا ہے، تینوں اپنا ایک لمحے دا بھی پتہ نہیں کہ اے آنکھ ایک مرتبہ جھپک گئی ہے، دوبارہ جھپک سکتی ہے یا نہیں سکتی ہے، ایک مرتبہ زبان بولی ہے، دوبارہ حرکت کر سکتی ہے یا نہیں، اے ابرو ایک مرتبہ اوپر اٹھے ہے، نیچے آ سکتا ہے یا نہیں، تو اتنا آکڑ خاں کیسے بن گیا ہے؟ رب کائنات فرماندے نے میری بارگاہ دے اندر تم میرے نبی بھی محتاج ہیں، بے نیاز ہے تو صرف اللہ دی ذات ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر، رب نے دنیا تے اپنی بے نیازی دا ایک منظر دکھایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ نے اختیار دے دیتے نے، قوت دے دیتی ہے، طاقت دے دیتی ہے، جنہوں مسخر کر چھوڑے، ہوا مسخر کر چھوڑی، دنیا تے ایسا طاقتور کوئی دنیا تے آئے ہی نہیں۔ ہوا جس دے مسخر ہے، اس دور دے اندر ہوائی جہاز ہے، ہوئے آج دے ہوائی جہاز دے ویتے انجن ہے، پیلٹ ہے، کئی چیزاں نے
تے حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے کتنا با اختیار بنایا ہے. ہوا چل دی پئی ہے، اس ہوا نو حضرت سلیمان علیہ السلام دے تابع کر دیتا ہے. 1 مہینے دا سفر اے ہوا صرف 1 دن دے اندر کر دیندی ہے. کوئی پٹرول نہیں، کوئی ڈیزل نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی بلیک باکس نہیں، کسی قسم دی کوئی شے نہیں. اللہ نے کتنا طاقتور بنا دیتا ہے. انسان تے انسان رہ گئے، جنہاں نو بھی اللہ نے کان پکڑ کے حضرت سلیمان علیہ السلام دا غلام بنا دیتا. اللہ فرماندے نے اساں آکھ دیتا ہے جیڑا جن تیری خلاف ورزی کرے گا اساں سخت سزا دیاں گے. جن تابع، ہوا تابع. لوگو لاؤ کوئی ایسی مثال. اللہ فرماندے نے علمنا منطق الطیر، اساں پرندیاں دیاں بولیاں بھی سمجھا چھوڑیاں نے. اللہ اللہ، پرندہ کسے دیوار کسے درخت جو بول رہے ہے دنیا نو نہیں پتا. رب کائنات نے سلیمان علیہ السلام چے قوت و طاقت دیتی ہے کہ وہ پرندیاں دیاں بولیاں بھی سمجھدا ہے. پرندیاں دیاں بولیاں تے دور دی بات ہے، رب نے طاقتور کتنا بنایا ہے. اللہ دی قسم، اللہ پاک فرماندے نے حتی اذا اتوا علی واد النملہ، چیونٹیاں دی وادی تے حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے نے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. رب کائنات نے چیونٹیاں تک دی آوازاں دا سننے والا سمجھنے والا بنا چھوڑے ہے. اتنی طاقت دنیا دے کسی بادشاہ دے اندر ہے؟ اللہ اللہ. مگر رب کائنات نے پھر بھی اپنا محتاج بنایا ہے. پھر بھی اپنا کیا بنایا ہے؟ محتاج بنایا ہے. مستقبل دیاں خبراں دا خود حضرت سلیمان علیہ السلام نو اپنے بارے بھی پتہ نہیں. بڑی کچہری لگی ہے. اللہ اللہ، کتنی ٹھاٹھ باٹھ ہے. کچہری لگی ہے، جنات بیٹھے نے، دیو بیٹھے نے، پرندے بیٹھے نے، اپنے منن والے بیٹھے نے، مخلوق بیٹھی ہے، دربار لگا ہے. تے دیکھ دیں فرمایا یار آج وہ ہود ہود نظر نہیں پہ آندا. ہود ہود بولو، نظر نہیں پہ آندا. اللہ اللہ، رب کائنات نے چھوٹے جائے مسئلے تو سمجھایا کہ طاقتور کتنا ہے تے محتاج کتنا ہے. میرا محتاج کتنا ہے. طاقتہ میں دیتی ہیں، محتاجی دیکھو میرے بارگاہ دے اندر اتنے بڑے طاقتور دی محتاجی دیکھو. فرما رہے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. اللہ پاک فرمانے نے اج ہد ہد نظر نہیں آ رہے. فرمان لگے ہائے ہائے اج ہد ہد مینوں نظر نہیں پہ آندا. یا واقعہ اج میری محفل تے مجلس دے اندر غیر حاضر. اللہ دے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام غصے دے اندر فرماندے نے بغیر اجازت دے میں نبی بھی ہاں، رسول بھی ہاں، بادشاہ بھی ہاں، تے میرے پوچھے بغیر ٹر گیا ہے. اج مینوں نظر نہیں پہ آندا، پتہ نہیں کیڑے پاسے ٹر گیا ہے. کہن لگے لو عذبنہ عذابا شدیدا او لعذبہنہ او لیاتینی بسلطان مبین. آکھن لگے یا تینوں میں سخت سزا دیاں گا تے پر نوچ لواں گا، اینوں تروڑ بھن دیاں گا، یا اینوں میں ذبح کر دیاں گا جیدہ جرم زیادہ ہویا. ہاں اولیاتینی بسلطان مبین. ہاں جے کر کوئی واضح دلیل لے کے آیا ہے، کوئی ایو جیا واضح صحیح عذر بیان کر دیتا قابل منن ہویا تے پھر تے نہ میں سزا دینی ہے نہ ذبح کرنا ہے. اے سلیمان پیغمبر جنہ انسانہ دا بادشاہ ہے، آج پتہ نہیں پیا لگدا آج میرا ہد ہد کیڑی جگہ تے. اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے.
اے جیندہ بادشاہ بھی ہے نبی بھی ہے اجے مجھو ننگے ہوتے جناب والا اے بابا جی اے تے دور دیاں خبران دین دینے نہ اے حضرت صاحب بڑی پہنچی ہوئی سرکار نے نہ اے فلانا تمیوں لکھیں جمیں کھا پا دین دینا سنو سلیمان علیہ السلام دنیا دی طاقت بھی رب نے دیتی ہے علم و عرفان تے نبوت و رسالت بھی دے دیتی ہے روحانی طور تے بھی سب تو بلند و بالا تے دنیاوی لحاظ نال بھی مخلوق چ سب تو بلند و بالا مگر پتہ کوئی نہیں جو میرا ماتحت پرندہ اس وقت کیڑی جات موجود ہے آج تے میاں اکھاں نوٹ دے اکھاں بند کرے تے بابے نو سارا کچھ نظر آ جاندہ ہے آج تے کتاباں میں لکھے ہوئے ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہر وقت لوح محفوظ تے ویدھا بیٹھا نا ہے لوح محفوظ تے اللہ دا لکھے ہوئے علم تے تقدیر اے حضرت پیر صاحب جان دینے نا ہے سنو اے جیندہ پیغمبر رسول جنت انسانہ دا بادشاہ ہے ہوا مسخر پرندے دیاں بولیاں جانن والا ہے رب کائنات نے تانبے دیاں میاں نہرہ بنا کے چلا چھوڑیاں نے نہ بڑا طاقتور پیغمبر تے اج پتہ نہیں پیا لگدا کہ میرا ہد کیڑی جگہ تے گیا ہے کیڑی جگہ تے نہیں گیا ہے اس فیصلہ سنایا ہے کہ میرا ہد جے لے آ گیا ہے اے دا ذکر نجائز طور تے گیا ہے جے غلط دا بغیر عذر دے غیر حاضری ہو گئی لو عذبنہو عذابا شدیدا او لعذبہنہو او لیاتینی بسلطان مبین اللہ اللہ رب کائنات نے جنہاں نو بھی مسئلہ سمجھاونا ہے انساناں نو بھی مسئلہ سمجھاونا ہے خود حضرت سلیمان علیہ السلام نو ہی دسنا ہے او میرا جنت حکومت کرن والا میرا تو ساری کائنات دا حکمران بن ونجے میری بارگاہ چ میرا محتاج نہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ تھوڑی دیر یہ بھی اللہ دا پیارا پیغمبر سلیمان علیہ السلام بیٹھے نے تاں جو آگے ہد محفل دے اندر آگے ہیں تے آتے آدھے او حضرت صاحب اے اللہ دا نبی ساڑا بادشاہ سلیمان میں کتھے گیا آج تینوں دسندہ پیاں آہت تو لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین اگے سلیمان علیہ السلام غصے چ بیٹھے آنا توجہ کرو تو بلدی تو بھا پا دیتیس بلدی تے تیل سٹ دیتاس آدھے حضرت صاحب اے بادشاہ اللہ دا نبی احتو بما لم تحط بہی میں اتھوں ہو کے آیا جتھے دا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ اللہ ہائے 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 ایک سلیمان علیہ السلام پہلے غصے جو بیٹھے میں نے سبا کرے سائیں نو عذاب دے سائیں میرے پوچھے بغیر گیا کتھے تے اگوں آدھا کی پہ احتو بما لم تحط بہی میں اتھوں ہو کے آیا اتھوں دی خبر میں جاننا ما لم تحط بہی تین بادشاہ نبی نہیں اتھوں دا پتہ کوئی نہیں من سابہم بنبأ یقین میں قوم سبا وچوں ہو کے آیا کوئی اتنی دور نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تو اچھا تے اگے سنو رب دا قرآن آکھدا ہے اللہ سمجھانا چاہندے نے لوگو ساری کائنات میری محتاج ہے اے پیغمبر ہے اے پرندہ کیا دا احتو بما لم تحط بہی میں اتھوں ہو کے آیا ویک کے آیا
جتھے اج توڑی جناب نو پتہ ہی کوئی نہیں تھے کون رہندا ہے کون نہیں رہندا ہے کہندی حکومت ہے کہندی حکومت نہیں انہاں دا مذہب کیا ہے عقیدہ کیا ہے رہن سہن کیا ہے برادری کیا ہے جناب نو پتہ کوئی نہیں نہ ہے اے نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھیا ہے او ظالمہ ایک آیا میری بارگاہ دے اندر لیٹنا ہے تے دعا نال اے جملے نہ مینوں پتہ کوئی نہیں تے ہد نو پتہ ہے نہ ہے ایک کیوں جیا گستاخ ہے نہ کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام دا صحابی بولے آئے نہ کوئی جن بولے آئے نہ سلیمان علیہ السلام نے گل کیتی ہے ادا انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم اے حضرت جی میں اس علاقے گیا جتھے کا عورت حکمران نہ ہے انی وجدت امرأة تملكهم اس قوم دی عورت حکمران ہے مردان دیتے حکومت عورت بھئی کریں دیئے نہ ہے اتے ایو جئیے وجدت امرأة تملكهم اوتیت من کل شیئن اللہ نے انہوں ہر شے دے رکھی جتنیاں انسانی ضروریات دیاں چیزوں دیاں نے اللہ نے ساریوں نو دے دیتیاں نے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ او دا میں تخت وے کے آیا بہت عظیم شان تخت دی مالک وجدت اللہ اللہ وجدتها وقومها او سلیمان پیغمبر اللہ دی توحید تے وحدت دیاں دعوت دیون والا پیغمبر لا الہ الا اللہ دے مسئلے بیان کرن والے آئے میں اس سرزمین تو کے آیا جتھے عورت حکمران ہے تے مرد حکمران نہیں انہاں نو ہر شے اللہ دا دتو یا بڑا کرم تے فضل ہے او دا تخت بڑا ہے لیکن سنو حضرت جی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ میں اس قوم نو ویکھیا سورج دے پجارین اللہ نے دیتا تے بہوں کچھ ہے مگر اللہ دی پہچان سیان ہے اللہ نے طاقتاں دے دیتیاں حکومتاں دے دیتیاں دنیا دیاں نعمتاں دے دیتیاں مگر کیوں جے عقیدہ رکھ دینے یسجدون للشمس من دون اللہ اے ملکہ بھی تے دے سارے منن والے دے رعایا بھی اے سورج دے پجاری ہیں تے کیوں ان سنو اللہ دی قسم ایک پرندہ رب دا عقیدہ پہ بیان کر دینا ہے تیرے میرے نالوں سوچ اللہ نے عقیدہ توحید دی پہچان رب نے پرندیاں دے اندر بھی کرا دیتی ہے چونٹی بولی ہے تے اللہ دی توحید بھی بیان کرن دی ہے اے ہد ہد بولے ہے تے کی پیادہ ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ حضرت جی او شیطان دے مکر فریب چا گئے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ شیطان نے انہوں بڑے سونے کر کے انہوں دے آمال مزین کر چھوڑے نے کھڑے سورج دے پجارین تے اپنے آپنوں ہدایت یافتہ آکھ دینے ترقی یافتہ قوم آکھ دینے نیک قوم آکھ دینے کیوں فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ شیطان نے انہوں دے برے اعمال انہوں سونے کر کے پیش کر دیتے نے نا جس دی وجہ کر کے اے راہ راست تو ہٹ گئے تے ہدایت نہیں آئے سنو گو ارمان کر کے کیا دائے اے ہد ہد پرندہ اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون پرندوں کے دہائے افسوس
اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض۔ ہائے ظالم ہے، اللہ نو سجدہ کیوں نہیں کرن دے، اللہ دی عبادت کیوں نہیں کرن دے، اللہ نو سہر دے پکار دے کیوں نہیں، اللہ دی بندگی کیوں نہیں اختیار کر دے۔ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، جیڑا اللہ سمان تو بارش برسا کے زمین چوں تنکے تے کیڑے مکوڑے بنا کے اساں جائے پرندیاں دی غذا دا انتظام کیتا۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے، پرندہ ہے پرندہ، مگر اللہ نے ہر ایک دے اندر اپنی معرفت رکھ دیتی ہے۔ کیا دا کھڑا ہے؟ ہائے بد قسمت کیسے نے، الذی یخرج الخبا فی، اس تے اپنی گل کرنی ہے نا کہ جس اللہ نے زمین چوں کیڑے مکوڑے تنکے پیدا کیتے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں پیدا کر کے اساں جائے پرندیاں دی غذا بنائی ہے، اللہ اللہ اس نو نہیں پوج دے، اس دی عبادت نہیں کر دے۔ اللہ اللہ، یہ تقریر ساری کرن دے بعد حضرت صاحب کیا فرمان لگے، انہی فرمایا بس کر، تم آج ویدہ پہ میں نو پہلے ہی پتا ہے، میں نو بولو پہلے ہی پتا ہے، جی میں ساڑھے موئے بھی جاندے نے، جیندے تے جیندے رہ گئے، اے لتاں دی رو آنکھ لو، ادھوں حضرت صاحب ویدے پہن، کوئی آدھا سران دیوں آنکھ لو، ادھوں نیڑے ہو کے سن دے پہن، مویاں دے بارے، وہ مٹی چ گئے ہویاں دے بارے، جنہاں دا روح رب نے قبض کر لیا، بے جان دھڑ زمین دے اندر اتنے ناقابل انسان ہو جاندہ ہے۔ حضرات جے توڑی روح دی عزت ہے، روح نہیں کئی لوگ ساڑ دیندے نے، کون ہے کس نو سڑیں دے پن، بابے دے جسم نو، قابل نہیں رہا، قابل ہے، ہائے ہائے قابل نہیں رہا۔ اور مجوسی لوگ بابا اماں پتر، ہائے ہائے اللہ دی قسم، جا کے رکھ دینے جنگل دے اندر، انہوں پرندے کھا جان، درندے نوچ کے کھا جان، بڑا خوش قسمت ہے جس نے جلدی جلدی پرندے نے کھا لیا ہے، پتر ویک کے خوش ہویا کھلا ہے۔ اتنا بیکار ہو گیا بابا، اور میں اور تو جس اماں ابا دی عزت کرنے روح نکل گیا، اتنا بیکار ہو گیا کہ ایسا کھٹ کے ٹوہ تے قبر 4 فٹ گہری تے دفن کر کے آیا ہے مٹی دے اندر۔ آج جو بابا مشکل کشا بن گیا ہے، حاجت روا بن گیا ہے۔ سنو زندہ پیغمبر ہے، پیغمبر نہیں جنوں انس دا بادشاہ پیغمبر ہے، پرندیاں دیاں بولیاں جانن والا ہے، ہوا مسخر ہے۔ تے کی فرما رہے نے، اے نہیں آکھا تو ہون گلاں پہ کرنا ہے، چپ کر بہ جا، میں تے اگے ہی جاننا۔ یہ حضرت صاحب آکھے وے ٹھیک ہے میاں تو بہ تے میں مراقبہ کرے نا، میں اکھیں بند کرتے سارا کچھ ویکھ لینا۔ آئے ہائے کیا فرمایا رب دا قرآن سنو، آج پہلی بنیاد عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے، کامیابی واسطے 3 عقیدیاں وچوں پہلا عقیدہ لا الہ۔ ہائے ہائے فرمایا اچھا حکومت عورت کر دی، سجدے کر دے نے سورج نو، مشرک نے، رب دا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اللہ فرمایا اذهب بکتابی ھذا، اللہ اللہ اذهب کی قال سننظر، قرآن دے الفاظ دیکھنا ہے، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اے ہونے پتہ لگ ویندا ہے تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، اے ہونے پتہ لگ ویندا تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، جڑی کہانی بنا کے آیا کھڑا ہے واقعی انہیں یا کہ تیرا اپنا بنایا یا جھوٹ ہے، ہونے پتہ لگ ویندا کیویں پتہ لگدا ہے، انج نہیں آکھیا جو میں مراقبہ کرنا ہے، میں اکھاں بند کرنا ہے، میں ہونے پہنچی ہوئی سرکار ہاں، میں اکھاں بند کراں گا سبا دے محل وچ پہنچ جاواں گا، ایتھوں تے حضرت صاحب ہر روز میاں قبر وچوں مدینے جاندے پہنے، اے بابا شہباز کلندر پر لگے ہوئے نے تصویران دے، بابا اڑدا ہویا ہر نماز جا کے پڑھ دائے، لوکاں جدہ اعتراض کیتا وقت بابا زمین دے وچوں
ہائے 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 پہلے بابا جنے پاران بابا اڑدا ہویا ویندا بکے چھے تے وات جن لوگاں ویکھے تے اعتراض کیتا تے وات بابا اتو اڑنا چھوڑ دیتا وچوں وچوں وینا شروع کر دیتا ہائے ہائے او لوگو لا الہ الا اللہ تے عقیدہ بناؤ انج نہیں آکھیا میں ہونے گیا ہونے مینوں پتہ لگ جاندا ہے بلکہ کیا فرمایا ہے قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین ہونے تیری سچائی تیرے جھوٹ دا پتہ لگ جاندا ہے کیویں پتہ چلدا ہے فرمایا قال اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون آہد ہد لہ جائے کتاب اے میرا رکا لائے ونج میرا خط لائے ونج تے جا کے جالے وچوں روشن دان وچوں جا کے دے مال تے سٹ دے میں تے وات پچھاں ہٹ کے بہے جاویں ثم تولانہم پچھاں بہے جاویں فلینظر ماذا ترجعون ویکھیں ویکھیں پچھاں بہ جا کے انہاں ویکھیں کی کر دینے رد عمل ویکھنا ہی انہاں ہے حضرت صاحب نے خط لکھیا ہے تے کیا لکھیا ہے اے جا کے ملکہ سبانوں بلقیس دے تخت رکھ دیتا ہے تے جس ویلے میں ملکہ اٹھ دیئے ویکھ دیئے آدھیے بوہے سارے بندان دروازے سارے بندن دربار سارے چوکنے کھڑے نا ایک ایسا کوئی ہو جیا طاقتور آیا ہے کہ جڑا بند بوہیاں دے اندر میں نو خط دے کے گیا ہے اپنی برادری اپنے وزراء مشیر سارے کٹھے کر کے دی قالت یا ایوہ الملاؤ انی القی الیہ کتاب کریم اے میرے وزیروں مشیروں آج عجیب قسم دا خط میرے کولوں آیا ہے تے بڑے روب نال آیا ہے بڑے دب دب نال آیا ہے انج کر کے لکھے ہویا ہے جویں کوئی بادشاہ نوکر در خط لکھ دا ہے غلام در لکھ دا ہے تے کیا لکھے اس خط دے اندر ہے اور کوئی آداب کوئی نہیں کسے قسم دیاں گلاں کوئی نہیں لکھے ہویا کیا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ انہو من سلیمان اے سلیمان کوئی نا دا بندہ ہے اے اس نے خط لکھیا ہے تے خط دے اندر کی لکھ دا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم طاقتور تے بڑا معلوم ہوندا جو ویکھو او دا نظام خط پہنچان دا کی ہو جی ہے کہ کوئی بندہ نہیں آیا کنڈا نہیں کھڑکایا پر اس دے باوجود اور کیا لکھدا ہے انہو بسم اللہ ہائے ہائے وقت دا بادشاہ کیا لکھدا پہ ہے آئے ہائے اللہ دا رسول ہے کیا لکھدا ہے او ملکاں اور دنیا دی طاقتور متن سمجھے پیا کہ میں بھی کوئی دنیا دا طاقتور ہاں اپنی طاقت دے زور تے میرے کو کوئی قوت و طاقت ہے نہیں انہو بسم اللہ میں اللہ دی نصرت نال پہ لکھنا ہاں اللہ دی امداد نال پہ لکھنا ہاں میں اس اللہ دا محتاج ہاں میرا رب اتنا طاقتور ہے میں کوئی طاقتور نہیں میں رب دی نصرت نال لکھنا میرے رب دی مدد نہ ہوئے تے میں ایک کاغذ تے قلم چلان دی بھی طاقت نہیں رکھدا ہاں ہائے ہائے سمجھ گئی ہے نا ساری گالو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ہاں میں بندہ سلیمان
پر سن لے طاقت میریاں کوئی نہیں، اے میرے اندر قوت طاقت کوئی نہیں، میری ذات کوئی طاقتور کوئی نہیں، اے جیڑا کچھ بھی ہے، اے جیڑا کچھ بھی میرے کلوں قوت ہے، طاقت ہے، میرا انتظام ہے، میرا نظام ہے، انہو بسم اللہ، میں اللہ دی نصرت استعانت دے نال کردہ ہونا گے۔ اللہ دی نصرت نہ ہوئے میں تے کلم دی نوک بھی نہیں چلا سکتا ہے، دنیا دے نظام چلاونے تے کتھے رہ گئے۔ اللہ دی قسم آؤ، اللہ دے پیارے پیغمبر نے کتنی خوبصورت تعلیم دیتی ہے، کتنی توحید دی دعوت نو مضبوط کیتا ہے میرے پیارے پیغمبر نے، کتنی مسلمانہ نو اللہ دے نال تعلق باللہ بنان دی، عقیدے سمجھان دی اللہ دے نبی نے تعلیم دیتی، فرمایا جیڑا کم بھی کرو پہلے بسم اللہ پڑھو۔ ہائے ہائے ہائے، سلیمان علیہ السلام خط لکھ دے کی فرماندے نے، خط چ لکھیا کیا، انہو بسم اللہ۔ تے میرا نبی آنکھ دے روٹی کھاندہ پہنا تے آنکھ بسم اللہ۔ اللہ جے تیری نصرت نہ ہوئے میں لکمہ چاہ کے منہ تک لے کے ونجن دی طاقت ہے، پانی پیندہ پہ تے آتا ہے بسم اللہ۔ اللہ جے تیری نصرت تے طاقت نہ ہوئے تے میں تے اے منہ نال پانی دلا کے گھٹ اندر لے کے جان دی بھی طاقت ہے نہیں رکھدا پیا، ایک کپڑے بدلدا پیا تے آتا ہے بسم اللہ۔ اللہ جے تیری طاقت نہ ہوئے میں تے پرانا لباس لہا کے نویں پاون دی طاقت نہیں رکھدا، حتیٰ کہ سنو اگر جوتا پہن لگدا ہے پہلا دایاں پیر جوتے دے اندر رکھدا ہے۔ ایک نبی کہہ رہے ہے، ایک صحابی نو دعوت دیتی جا رہی ہے، ایک ولی نو سبق سکھایا جا رہے ہے، ایک غوث و کتب و عبدال نو میرے نبی نے سکھایا ہے، اور دنیا کائنات دا عبادت گزار ہوئے، دنیا دا طاقتور ہوئے، دنیا دا تاجر ہوئے، دنیا دا بادشاہ ہوئے، دنیا تے حکومتہ کرنے والا ہوئے، ساری دنیا تیری غلام ہوئے، اور جتی پاون میں لے آکھے کر بسم اللہ۔ اللہ میں تیرا محتاج ہاں، اگر تیری طاقت نہ ہوئے، تیری نصرت نہ ہوئے، میں دنیا دا بادشاہ کے ایک پیر بھی جتی وچ پاون دی طاقت نہیں رکھدا ہاں۔ ایمان نال دسو اسے واسطے اللہ نے مشرک تے جنت کیوں حرام کیتی ہے؟ کیوں حرام کیتی ہے؟ کہ تو زندگی دے اندر اتنا ہی نہیں سوچیا کہ تو ہر اکھ جھپکن وچ بھی میرا محتاج ہے۔ میرے نبی نے ہر کم جڑا ہے اچھا کم او دے شروع تو کیا کیا ہے بسم اللہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جا رہے ہیں سفر تے، آپ دے پیچھے آپ دا منہ بولا بیٹا حضرت زید دا بیٹا حضرت اسامہ بیٹھے نے، اونٹنی نو ٹھوکر لگ دیئے، ساڑی بولی چاہتے ہیں تھوڑا لگا ہے۔ حضرت اسامہ دی زبان جو نکلے تائس شیطان۔ توجہ کرنا، میرے نبی نے ایک ایک معاملے دے اندر عقیدہ توحید سمجھایا ہے۔ تائس شیطان، شیطان دا برا ہوئے۔ اللہ دے نبی فرمایا اسامہ یار تو تا شیطان نو پھنڈا کے تے او بڑا وڈا بنا چھوڑے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا تو آکھیا تائس شیطان، شیطان دا برا ہوئے تے پھنڈ تے کتھے گیا پہ بھئی میں کچھ نہ کچھ تے کر سکنا نا، منی بیٹھا ہے نا کہ ٹھوکر تے تھوڑا میں لایا اس اونٹنی نو، میں اس نو لایا منی بیٹھا ہے نا۔ آئے ہائے، اللہ دے نبی نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا اسامہ جی یا رسول اللہ جی میں اس اونٹنی نو تھوڑا لگا ہے ٹھوکر لگی ہے، اگر تو کہہ دیندے نا بسم اللہ، کیا کہہ دیندہ بسم اللہ، شیطان ذلیل ہو کے سنگڑتے کمزور ہو کے چیونٹی تو بھی زیادہ ذلیل ہو جاندہ کہ یارو میں ٹھوکر ماری نام میرا کوئی نہیں، اخدن بسم اللہ۔ اللہ تیری نصرت تے امداد نال ساڑی سواری چل دیئے، تیری نصرت نہ ہوئے تے ساڑی اونٹنی ایک قدم بھی اٹھان دی طاقت ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید تے اسا مسلمان اہل حدیث ایمان نال دسو جی سانو صرف اس بسم اللہ تے ایک عقیدہ ہوئے جیڑا میرے نبی نے سبق سکھایا ہے، اساں کہیں کلو تویز لین وینے ہیں، کہیں مشکل کشا بنائنے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ دی قسم حیرانگی ہوندی ہے کہ جدوں اساں اہل حدیث ہو کے
اتنا بھی نہیں سمجھ دے کہ اللہ نے اپنے نبی نوے سبق دیتا ہے، میرا نبی ہو کے بسم اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرات سنو، اس بسم اللہ دے اندر انسان دی اپنی بندگی دا اظہار ہے، رب دی قوت و طاقت دا اظہار ہے۔ اللہ میں بے بس ہاں، اللہ میں بے بس ہاں، لاچار ہاں، تیری نصرت و امداد نہ ہوئے تے میں اللہ کسے خاتے دا نہیں ہاں، میری ہر حرکت تیری نصرت مرہون منت ہے، اگر تیری نصرت نہ ہوئے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، کسے قسم دا کوئی میرے کو کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ میں ہر لحاظ نال تیری نصرت دا محتاج ہاں۔ اللہ دے نبی خطبہ پڑھن تو پہلے جمعے تے آن دن ممبر تے بیٹھ دن تے السلام علیکم ورحمت اللہ آخ دینے، پھر بسم اللہ پڑھتے شروع کر دینے۔ نماز ویکھو، اللہ دی قسم اللہ دے نبی نے نماز سبحانک اللہ تو بعد تلاوت شروع کی تھی تے کس دنال شروع کی تھی؟ بسم اللہ۔ اللہ دی کبریائی بیان کی تھی، اللہ دی بڑائی بیان دے بعد نماز دا آغاز سورہ فاتحہ تو کی ہوندہ پہ ہے۔ اللہ دی قسم فرمایا بسم اللہ الرحمن، اللہ اے میں ساری نماز مکمل تنوں کر سکنا جدہ تیری نصرت مدد ہوئے۔ تو میرے بھائیو، عقیدہ توحید بنیاد ہے کامیابی دی، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ دا پاک پیغمبر خود اپنے بارے اعلان پہ کر رہا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ لوگو میں اپنی ذات دا، میں محمد صلی اللہ علیہ دی قسم کیسا پیغمبر جڑا جندیاں ہوٹھاں دیاں قسم اللہ چاہندہ ہے، وہ کیسا پیغمبر جنہوں رحمت للعالمین بنایا ہے، وہ کیسا پیغمبر جنہوں خاتم النبیین بنایا ہے، وہ کیسا پیغمبر جنہوں اکرم الاولین والآخرین بنایا ہے، وہ کیسا پیغمبر جنہوں قائد المرسلین بنایا ہے، امام النبیین بنایا ہے، حامل لوائے حمد بنایا ہے، جنت دا فاتح بنایا ہے، حوض کوثر دا مالک بنایا ہے، اور جس تے قرآن نازل فرمایا ہے، جس نو رب کائنات نے جندے ہوٹھاں دے اندر ترن والی لعاب تے تھوک نو ہی اللہ نے باعث رحمت برکت شفا بنایا ہے۔ وہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ لوگو میں محمد بھی غیب نہیں جاندہ، مینوں ہی پسے پردے دا پتہ کوئی نہیں، میں اگر غیب جاندہ مینوں تکلیفاں نہ پہنچ دیاں، میرے دندان شہید نہ ہوندے، میرا چاچے دی لاش مسلے نہ کیتی جاندی، اگر میں غیب جاندہ ہوندہ مینوں تکلیفاں نہ پہنچ دیاں، دکھ نہ پہنچ دے۔ اللہ دی قسم اللہ دا پاک پیغمبر کیا فرما رہے نے؟ لوگوں میں بھی محتاج ہوں اس مالک کائنات دی بارگاہ دا۔ قُلْ مَا كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي۔ لوگو مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے، مینوں پتہ کوئی نہیں جو کل میرے نال کے ہون والا ہے، آمن والا کل کیسے آئے گا کیسے نہیں آئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی بخاری شریف دی حدیث ہے، اماں جی فرما دیاں نے ساری رات محمد اور رسول اللہ بے چین رہنے، نیند نہیں آندی پئی، کروٹاں بدل دے پہنے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو پوچھیا گیا ماں اسہارا کا یا رسول اللہ، اے جند جیوی مرشد پاکا اج کیڑیاں بے چینیاں لگیاں نے، اج بستر تے آرام نہیں فرما رہے، اج کروٹاں بدل رہے ہو۔ فرمایا میرے گھر والے، میرے گھر دے اندر میریاں اپنیاں ہی کھجوراں ہوندیاں نے، کدی کدی صدقے دا مال بھی ساڑے گھر دے اندر آ
جاندہ ہے میں محمد نو بھوک وڑی لگی ہوئی آئی میرے بستر تے کھجور دا دانا پہ آئے میں کھا لے آئے کھاتے بیٹھا ہوں میں نو پتہ نہیں اے صدقے دا مال ہے یا ساڑے گھر دی کھجور ہے لوگوں میرا نبی تے تو توڑی اللہ دی توحید پہ بیان کرندہ ہے میرے بستر تے پہ دانے دے میں نو پتہ نہیں لگا اے صدقے دا ہے یا گھر دا مال ہے اج ملا موئے ہویا دیاں قبران تے جا کے لے کے ویندہ ہے آؤ سخی سرور چلو بکرے لے کے چلیے چھترے لے کے جانے آئے جہاں کے ذبح کرنے آئے جہاں کے مرادہ منگنے آئے پوچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو جیڑا نبی 17 مہینے دا پوتر ہتھاں تے چاہ کے بیٹھا ہویا ہے متقا کا نفس ہو پیغمبر دا پوترے 17 مہینے دا ہے ہاتھ رحمت للعالمین دینے وہ کوئی بابا نہیں مولوی نہیں پیر نہیں شاہ نہیں رحمت للعالمین نبیان دا امام تے خاتم النبیین 53 سال دی عمرے بڑھاپے دی حالت دے اندر ہاتھ تے 17 مہینے دا پتر چاہ کے بیٹھا ہویا ہے روح پرواز کر جاندی اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھاں وچوں آنسو پہ آندے نے تے فرماندے نے او ابراہیم تیریاں جدائیاں مینو یاد رہن گیاں ہیں میریاں اکھاں روندیاں رہن گیاں دل غمگین رہے گا مگر ما نقول ما یسخط ربا اساں رب دے خلاف کوئی بات نہیں کر دے اس واسطے کہ میں محمد بھی اپنے رب دی رحمت دا محتاج نبی دے ہتھاں تے پترے تکا کا نفسہ ہو سکرات لگ جاندی ہے کہندہ پترے نبی دا ہے ہاتھ نبی نے تے اللہ دے نبی دی اکھاں وچوں آنسوں پہ آندے نے پتر دی روح اتنا پرواز پہ کر دیئے نبی دی اکھاں دے آنسوں اپنے پتر دے روح نو بھی ڈاک سکدے نہیں ہیں وہ دنیا دہور کون ہو سکدا ہے اللہ فرماندے نے تو محتاج ہیں میں تینوں اختیار دیتا ہے یہ ساری قوت طاقتاں دیتیاں نے اس واسطے کہ دنیا کائنات نو پیغام دیونا ہے کہ لوگوں جتنا بھی طاقتور بن جائے میری بارگاہ میرا محتاج ہی محتاج ہے حضرات اللہ رب العزت اسانو عمل دی توفیق عطا فرمائے عقیدہ توحید بناؤ اس توحید دے نال ہی میری اور آپ دی زندگی دی بقا ہے کامیابی و کامرانی دی ضمانت پہلا عقیدہ توحید ہے اور الحمدللہ اہل حدیث تحریک یہ کوئی فرقہ نہیں کوئی پارٹی نہیں یہ تحریک ہے کس چیز دی اہل حدیث تحریک ہے کہ لوگوں قال اللہ اور قال الرسول دے مطابق زندگی ہوئے تو کامیاب زندگی ہے یہ ساڑھے مدارس ساڑھے مراکز ساڑھی مساجد یہ ساڑھی دعوت اس دی بنیاد توحید ہے اور الحمدللہ مرکز توحید ہے الحمدللہ مرکز توحید ہے اور اس دے اندر تساں ویکھے ہے 27 مارچ نو ماشاءاللہ دیگاں پکیاں نے کھانے لگے نے قاری صاحب دس رہے سن 55 دیگ گوشت دی لگی کل 65 دیگاں لگیاں نے حضرات یہ ساری چیز یہ سارے کھانے یہ ساری خرچے ساریاں دعوتاں علماء نو بلایا جاندہ ہے صرف تیرے میرے عقیدے دی اصلاح واسطے بلایا جاندہ ہے اس نظریے واسطے بلایا جاندہ ہے اس سوچ واسطے بلایا جاندہ ہے قاری صاحب دس رہے سن کہ اتھے ہی بھائی نے اپنے کریانے آلے جنہاں دے کولوں اساں ادھار چاہیا جلسے تے 1.5 لاکھ روپیہ ادھار دیونا ہے اور الحمدللہ عقیدہ توحید دی خاطری ہے نا پیارے پیغمبر دی سنت دی خاطری ہے نا اساں جیسے غریب لوگ جتھے جماعتاں نہیں ہیں اساں بھی دعوت فکر دے رہے ہیں تو عقیدہ توحید دی خاطر ہے ساڑھے کلو 10 اپریل نو جلسہ ہے کس واسطے عقیدہ توحید و سنت واسطے ہے ورنہ حضرات میرے جان دے ہو بیک نو کہ میں جس جماعت نال تعلق رکھ دساں پورے ملک دے اندر جماعت مشہور ہے وہ بزرگ مشہور نے علامہ صاحب مشہور نے حضرات ساریاں چیزاں چھوڑیاں نے کس واسطے عقیدہ توحید و سنت واسطے چھوڑیاں نے نبی دی وفاداری واسطے چھوڑیاں نے آج بھی اتھے اگر دشمنی چل دی ہے تو ذاتیات دی بنیاد تے نہیں عقیدے دی بنیاد تے چل دی ہے آج بھی اگر کوئی ساڑھے خلاف زبان درازی کردہ ہے آج بھی ساڑھے اگر کوئی روڑے اٹکاندہ ہے تو ساڑھی ذات دی خاطر نہیں حضرات اس عقیدہ توحید و سنت دی خاطر ہے تو تمام احباب میں دعوت فکر دینا کہ
کہ 1.5 لاکھ مدرسہ صرف جلسے دا مقروض ہوئے، پھر اے مرکز دارالہدا اللہ تعالیٰ کرونے کو ساڑے ملک نو محفوظ فرمائے۔ رب کائنات اس ملک دی ترقی دے اندر سانو مل کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، سانو سہل نیک غیرت مند ایماندار حکمران نصیب فرمائے۔ تو ایک کرونا ختم ہوئے گا تو انشاءاللہ دارالہدا جو بچیوں واسطے بنایا جا رہا ہے، انہاں دی تعلیم و تربیت واسطے بنایا جا رہا ہے، تاکہ ہر گھر دی بچی عقیدہ توحید نال آشنا ہوئے، عقیدہ توحید تو واقف ہوئے گی تو اس دی اولاد عقیدہ توحید تے ہوئے گی۔ تو تمام بھائیوں نے مل کے اے جڑا قرضہ ہے اس نو اتارنا ہے۔ تو بھائی جدوں جھولی کرن گے تو دل